بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کا تعارف۔ اس سورت کا بنیادی مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے والد اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت اور ان کے بارے میں عیسائیوں کی تردید ہے۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ سورت نازل ہوئی عیسائیوں کی کوئی خاص آبادی نہیں تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے بت پرست کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کی تردید کے لیے عیسائیوں سے مدد لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ بہت سے صحابہ جو تھے وہ کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، جہاں عیسائی مذہب ہی کی حکمرانی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صحیح حقیقت سے واقف ہوں۔ چنانچہ اس صورت میں ان حضرات کے واقعات اس سیاق و سباق میں بیان ہوئے ہیں، چونکہ یہ واضح کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ وہ انبیاء کرام ہی کے مقدس سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ اس لیے بعد دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی مختصر تذکرہ اس صورت میں آیا ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیات سب سے زیادہ مفصل تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان ہوئی ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ چونکہ ٹھیک ہے جی، اس لیے اس کا نام کیا ہے؟ سورہ مریم۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ حقیقی معنی اللہ رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے زکریا پر فرمائی تھی، جب انہوں نے اپنے رب کو ادب بھری ادبی آواز سے پکارا، عرض کیا، اے میرے رب، میرے جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بڑھاپے کے باعث سر آگ کے شعلے کی مانند سفید ہو گیا ہے، اور اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ کتنی پیاری بات ہے جب زکریا نے ان کو پکارا، سبحان اللہ۔ اور میں اپنے رخصت ہو جانے کے بعد بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں، اللہ میرے بعد یہ سلسلہ کون چلائے گا؟ دین کا سلسلہ تو ختم ہو جائے گا، میرے رشتہ دار جو ہیں وہ کہیں بھٹک نہ جائیں، جن لوگوں کو میں نے دعوت دی ہے۔ اللہ میں چاہتا ہوں یہ دین کا سلسلہ چلتا رہے، اور میں اپنے رخصت ہو جانے کے بعد بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ دین کی نعمت ضائع نہ کر بیٹھیں، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، سو تو مجھے اپنی خاص بارگاہ سے ایک وارث فرزند عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اور جو آسمانی نعمت میں میرا بھی وارث بنے اور یعقوب کی اولاد کے سلسلہ نبوت کا بھی وارث ہو رہے، میرے رب تو بھی اسے اپنی رضا کا حامل بنا جو شریعت والا ہو۔ سبحان اللہ۔ ارشاد ہوا، اے زکریا، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے باعث انتہائی ضعیف، انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں، یعنی ضعف میں سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں، یعنی 90 سال کے قریب آپ کی عمر تھی۔ فرمایا، تعجب نہ کر، ایسے ہی ہوگا۔ تمہارے رب نے فرمایا، یہ لڑکا پیدا کرنا مجھ پر آسان ہے، بے شک میں اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں، اس حالت سے کہ تم سرے سے کوئی چیز ہی نہ تھے۔ جس طرح تمہیں پیدا کرنا آسان ہے، اس لیے اسے پیدا کرنا آسان ہے، میرے لیے مشکل نہیں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ زکریا نے کہا، عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ ارشاد ہوا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 رات دن لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔ پھر زکریا حجرہ عبادت سے نکل کر اپنے لوگوں کے پاس آئے تو ان کی طرف اشارہ کیا اور سمجھایا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کیا کرو۔ اے یحییٰ، ہماری کتاب تورات کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت، بصیرت، نبوت عطا فرما دی تھی، اور اپنے لطف خاص سے انہیں درد و گداز اور پاکیزگی طہارت سے بھی نوازا تھا، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی نیکی اور خدمت سے پیش آنے والے تھے، اور عام لڑکوں کی طرح ہرگز سرکش اور نافرمان نہ تھے۔ دیکھیں، بچے 5 ہو 6 ہوں، جو بچہ والدین کا تابع دار ہے وہ اس کو علیحدہ ہی شخصیت ہوتی ہے،
اور یحییٰ پر سلام ہو اور ان کے میلاد کے دن اور ان کی وفات کے دن اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اب یہاں آپ لفظ پڑھ رہی ہیں میلاد، تو میلاد ہی سے میلاد النبی ہے، اور میلاد کا لفظ قرآن میں آپ پڑھ چکی ہیں۔ اب یہ ایک عام سا لفظ ہے، لیکن یہاں ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا کیا لکھ کے، تاکہ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ میلاد کا معنی یہ ہے پیدائش کا دن، ڈیٹ آف برتھ۔ مطلب یہ کوئی بہت الجھا ہوا لفظ نہیں ہے، ایک عام سا لفظ ہے میلاد۔ آپ کسی سے کہہ سکتے ہیں آپ کا میلاد کب ہوا، یعنی آپ کی ولادت کب ہوئی، سمپل سی بات ہے۔ تو ربیع الاول میں جب میلاد النبی کی محفلیں سجتی ہیں تو وہ حضور کی ولادت سے ہے۔ تو لفظ میلاد ایک لفظ ہے، لیکن جب ہو جاتا ہے میلاد النبی تو پھر وہ خاص ہو جاتا ہے کہ نبی کی ولادت۔ تو ہماری وہ محفل ہے جس میں نبی کی، یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کی ولادت ہوئی، تو اس لیے پھر ربیع الاول میں جو محفلیں سجتی ہیں ان محفلوں کا نام رکھا جاتا ہے میلاد النبی۔ تو یہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ دیکھیں جس محفل کا عنوان ہی محمد کا نام ہو جائے، جس میں ہمارے بچوں کے نام کے ساتھ محمد لگ جائے تو ماشاءاللہ وہ برکت ہو جاتی ہے اس کی۔ ہم اکیلا محمد بھی رکھ سکتے ہیں، مگر ادب کی وجہ سے ہم لوگ ڈرتے ہیں تو ہم لوگ محمد کے ساتھ اور نام ملاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بیٹیوں کے ساتھ فاطمہ ملاتے ہیں، تو اپنے بچوں کے نام کے ساتھ محمد برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ تو جس محفل کا عنوان ہی محمد ہو جائیں، جس محفل کا عنوان ہی محمد کا نام ہو جائے، وہ محفل کیسی اعلیٰ ہوگی۔ اور اگر کوئی کہے کہ آؤ ہمارے گھر میں میلاد النبی ہے تو جانا چاہیے، یہ وہ محفل ہے جس میں نبی کی ولادت کا ذکر ہوگا، یا ولادت ہونے پر شکرانہ ہوگا، یا ولادت کے ہونے پر اللہ کا ذکر ہوگا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا پہ بھیج دیا۔ تو اس لیے کچھ اس میں ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگ دیکھو کہ یحییٰ اللہ فرماتا ہے یحییٰ پر سلام ان کے میلاد کے دن، یعنی جس دن یہ پیدا ہوئے، تو جس دن پیدا ہوتے ہیں وہ دن سلام والا ہے، سلامتی والا ہے، برکتوں والا ہے، عام نہیں ہے۔ کسی کو بلانا ہونا، جی ہمارے گھر میں کیا ہے، میلاد، تو نام بھی کسی کو بتاؤ تو پتہ چل جاتا ہے کہ محفل ہوگی، حضور کا ذکر ہوگا، نعت خوانی ہوگی، بیان ہوگا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے لفظ میلاد نہ اکیلا بولنا کرے، کہا کرے میلاد النبی۔ میلاد اکیلا لفظ تو کچھ نہیں ہے نا، میلاد النبی، حضور کی محفل، حضور کا ذکر، حضور کی ولادت۔ اور یحییٰ پر سلام ہو اور ان کے میلاد کے دن اور ان کی وفات کے دن اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ اور اے حبیب مکرم، آپ کتاب قرآن مجید میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اور جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے خلوت اختیار کرتے ہوئے مشرقی مکان میں آ گئیں۔ اللہ 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 اللہ۔ پس انہوں نے ان گھر والوں اور لوگوں کی طرف سے حجاب اختیار کر لیا تاکہ حسن مطلق اپنا حجاب اٹھا دے۔ لوگوں سے بندہ کنارہ کش رہے تو اللہ کے حجابات، اللہ کے اسرار و معرفت کے خزانے بندے کے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں۔